ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام على من أرسله هدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر دل کی گہرائیوں کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات منبع کمالات وجہ وجود کائنات ارواحنا فداہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ اور تحفہ بآواز بلند پیش کریں۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن آقائے نعمت مجدد دین و ملت کنز الکرامت رفیع الدرجت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ رفیقان گرامی، ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنی طاقت بھر اللہ سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ ہم اور آپ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایمان تمام تر چیزوں کی بنیاد ہے۔ اسلامی احکام کی بنیاد ایمان ہے، فرائض و نوافل کی قبولیت کی بنیاد ایمان ہے۔ نماز ہے جب ایمان ہے، حج ہے جب ایمان ہے، اور اگر ایمان نہیں، کسی شاعر نے کہا تھا، حب نبی بغیر جو کعبے کا ہو طواف، حب نبی بغیر جو کعبے کا ہو طواف، وہ حج نہیں نصیب کے چکر کی بات ہے۔ وہ حج نہیں نصیب کے چکر کی بات ہے۔ یہاں پر آ کر میں ایک چیز کی نشاندہی ضرور کرتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ کچھ لوگوں کو یہاں پر یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اچھا آدمی نہیں ہوتا تو مکہ شریف کیسے پہنچتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیسے کرتا ہے؟ نہیں، وہ وہاں پہنچا ہے تو اچھا ہی آدمی ہوگا نا۔
تو یہ کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا وہم ہے، ورنہ کفار قریش بھی تو خانہ کعبہ کا چکوا لگاتے تھے باقاعدہ. سب جتنے بھی کفار تھے سب خانہ کعبہ کے ارد گرد گھومتے تھے، جھومتے تھے. تو وہ سب کے سب اچھے آدمی ہوں گے پھر آپ کی بات کے مطابق. تو ابھی کچھ دنوں پہلے بہار شریعت گروپ میں ایک سوال آیا کہ ایک شخص عمرہ کرنے کے لیے گیا، وہ دیوبندی تھا، اور عمرہ کرتے کرتے اس کا وہیں پہ انتقال ہو گیا. تو اب حضرت وہ اگر اچھا آدمی نہیں تھا تو وہاں انتقال کیسے ہوا؟ گویا کہ وہ اچھا ہی تھا تبھی وہاں انتقال ہوا. تو یہ چیز کیا ہے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں کیا ہے، تھوڑا سا نرمی پیدا کر دیتی. لیکن ایک بات یاد رکھو، صحابہ اکرام نے جس گستاخ کو قتل کیا تھا، ابن قتل کو، وہ بھی خانہ کعبہ ہی پہ تھا. وہ گستاخ رسول کہیں کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں یہ تک آتا ہے کہ اس کو جب قتل کیا تو اس کے چھینٹے بھی خانہ کعبہ کی دیوار پہ جا کے لگے تھے. گستاخ رسول کو قتل کیا، ملعون تھا وہ. امام حاکم نے مستدرک میں اور امام طبرانی نے اپنی تفسیر میں معجم میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث پاک کو، کہ ایک شخص ہے جو مقام ابراہیم اور رکن کے پاس میں کھڑا ہے، روزے سے ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے. اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، لیکن فرمایا اس کے دل میں اہل بیت رسول سے بغض ہے، دخل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. کیا فرمایا؟ اب دیکھیے، مقام ابراہیم بھی ہے، رکن خانہ کعبہ بھی ہے، وہ روزے سے بھی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، خانہ کعبہ نظروں کے سامنے ہے، اور اسی حالت میں وہ مر گیا. تو حدیث پاک میں ہے دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا. اب بتائیے، اس کی نماز نے اسے بچایا؟ نہیں. اس کے روزے نے اسے بچایا؟ نہیں. خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہونے نے اسے بچایا؟ نہیں. مقام ابراہیم جو مقدس مقام ہے، وہاں کھڑا ہونے نے اس کو بچایا؟ نہیں. کیونکہ اصل چیز جو ایمان تھی وہی اس کے دل میں نہیں. ایمان تو ٹھیک ہے، بغض اہل بیت میں وہ مرا. فرمایا دخل النار، جہنم میں داخل ہوا. تو جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بغض رکھے وہ جہنمی ہے، تو جو مصطفیٰ جان رحمت کا گستاخ ہے وہ تو یقیناً جہنمی ہوگا، وہ کہیں کیوں نہ مر جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ بیس ہے، بنیاد ہے ایمان. اگر ایمان کے ساتھ اگر وہ نماز میں ہوتا، ایمان کے ساتھ روزے سے ہوتا، ایمان کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتا، تو رحمت کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہوئے نظر آتے اور جنت کا دولہا اسے بنایا جاتا. یہ حدیث پاک موجود ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری نعمتیں صرف اور صرف ایمان پر قائم ہیں. اب معلوم یہ ہوا کہ ایمان اتنا اہم ہے. قرآن نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام کو تم محفوظ رکھو پوری زندگی، یعنی تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر. یعنی تمہاری جب موت آئے تو تمہاری حالت کیا ہونا چاہیے؟ ایمان والی ہونا چاہیے. تم مسلمان ہو. تو اب ظاہر سی بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پوری زندگی اس ایمان کی حفاظت کرنا ہے، پوری زندگی اسلام کی حفاظت کرنا ہے. تبھی تو، ورنہ یاد رکھو اگر پوری زندگی آدمی رہا ہے ایمان پر لیکن اخیر وقت میں اس نے توجہ نہیں دی اور مرا کفر پر، تو سارا ایمان اس کا ضائع. مسلم شریف کی حدیث ہے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کل میدان قیامت میں بندہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ مرا ہے. اب اگر وہ مرا ہے کفر میں تو کل میدان قیامت میں کافر ہو کر اٹھایا جائے گا. شرک میں مرا ہے تو مشرک ہو کر اٹھایا جائے گا. مرتد ہو کر مرا ہے تو ارتداد کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ قرآن کا یہ اعلان ہے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی پر گفتگو کرتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جس حالت میں آدمی مرے اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا، یعنی کہ اگر کوئی شرابی ہے اور شراب پیتے پیتے مر گیا تو اس کے ہاتھ میں شراب کا جام ہوگا، اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ کوئی آدمی کفر میں یا کسی بھی برائی کے ساتھ مرے گا اسی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ والے یہ تمنا کرتے تھے کہ ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، سجدے کی حالت میں آئے، رکوع کی حالت میں آئے، اللہ کے ذکر کی حالت میں آئے، تاکہ ہم جب میدان قیامت میں اٹھیں تو ذاکرین کی صف میں اٹھیں۔ اگر ہم میدان قیامت میں اٹھیں تو ایمان والوں کی صف میں اٹھیں، اگر ہم کل میدان قیامت میں اٹھیں تو ساجدین کی صف میں اٹھیں، جب سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہماری شمولیت ہو، اسی حالت میں اللہ تعالی ہمارا حشر بھی فرمائے۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، انسان پیدا ہوا تو اب عمومی طور پر زندگی انسان کی ہوتی ہے جو 70 80 90 جو بھی ہوتی، تو اب وہ پیدا ہوا اور مثال کے طور پر 80 سال کی عمر جیے گا، 90 سال کی عمر جیے گا، تب جا کے انتقال ہوا، اس وقت اس کی سچویشن کیا ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اب یہاں پہ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو اپنے پیدا ہونے سے لے کر اس عمر تک ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ 80 سال 90 سال جو بھی اس کی زندگی ہے اس تک حفاظت کرے گا، تبھی تو قرآن کے مطابق عمل کر پائے گا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا مت مگر مسلمان ہو کر۔ تو یہ کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا کہ جب آدمی 80 سالہ زندگی گزار رہا ہے تو پورے 80 سال میں ان میں جتنے مہینے ہوتے ہیں، اس میں جتنے دن ہوتے ہیں، اس دن میں جتنے گھنٹے ہوتے ہیں، ان گھنٹوں میں جتنے منٹ ہوتے ہیں، ہر منٹ ایمان کی حفاظت کرے گا، تبھی جا کر قرآن کی اس آیت پر وہ عمل کر پائے گا۔ اب اگر وہ کہیں بھی سست پڑا، کہیں بھی ایمان کے معاملے میں بے توجہ ہوا، کہیں بھی سستی پیدا ہوئی اور ایمان پر دھیان نہیں دیا، حفاظت کی طرف توجہ نہیں دی، تو میرے بھائیوں ایمان کا طوطا منٹوں میں اڑ جاتا ہے۔ ایمان اصل میں دل میں ہوتا ہے، اور دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں۔ قلب، قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا، الٹ پلٹ ہونا۔ اس کی مثال حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جیسے جنگل و بیابان ہو اور تیز ہوا چلتی ہو، اور تیز ہوا میں ایک پتا درخت سے گرتا ہے تو وہ کتنی پلٹیاں کھا کے ہوا میں پتہ نہیں کہاں کا کہاں چلا جاتا ہے۔ تو ہوا میں جس طریقے سے ایک پتا تیز ہوا میں پتا پلٹیاں کھاتا ہے، اسی طریقے سے فرمایا انسان کا دل بھی کیا پلٹیاں کھاتا رہتا ہے، اور ایمان یہیں پر ہوتا ہے۔ تو قرآن نے جب کہہ دیا کہ اسلام ہی کی حالت میں مرنا، تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان ہماری سب سے بڑی شے ہے، سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اب ایمان کے لٹیرے بھی ہر طرف ہیں۔ جب ایمان اتنا بڑا قیمتی سرمایہ ہے تو اب اس کے لٹیرے بھی بہت ہیں۔ سب سے بڑا لٹیرا تو شیطان ہے، جو انسان کے آخری لمحے میں بھی اس کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس وقت وہ کھاٹ پر لیٹا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے، نوادر الاصول کے حوالے سے ترمذی، امام ترمذی کر کے انہوں نے لکھی ہے کہ وہ قبر میں بھی پہنچ جاتا ہے کہ جس وقت منکر نکیر سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہہ دے میں تیرا رب ہوں معاذ اللہ۔ بتائیے کہاں تک وہ پیچھے پڑا ہوا ہے تمہارے ایمان کے لیے۔ تمہیں زندگی میں تو تمہیں ایمان سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہی رہا،
مرنے کے وقت بھی تمہیں ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہا، وہاں بھی کام نہیں چلا، تو قبر تک میں پہنچ گیا کہ جب سوال کیا گیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو اس وقت اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہہ دے میں تیرا رب ہوں معاذ اللہ۔ تو گویا کہ کوئی اہم چیز تو ہے، ورنہ شیطان کو یہی کام رہ گیا کہ ایمان والوں کے پیچھے پڑے، ایمان کوئی چیز خاص ہوگی تبھی تو، کوئی اہم چیز ہوگی تبھی تو، کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن، ایمان کا سب سے بڑا دشمن سب سے زیادہ ایمان کے ہی پیچھے لگا رہتا ہے۔ جب چیز زیادہ اہم ہوتی ہے تو اس کے خریدار بھی بہت ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے پیچھے پڑنے والے بھی ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو خریدار ہوتے ہیں، کچھ چوری کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ ڈکیتی ڈالنے والے بھی ہوتے ہیں اہم چیز اور قیمتی چیز پر۔ تو جب ایمان اتنا قیمتی ہے تو اس کے کیا ہے، لٹیرے بھی ہوں گے، اس ایمان پر ڈاکہ ڈالنے بھی بہت ہوں گے۔ اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی اسی وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میرا کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آج اس دور میں تو حال یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ وہ تنہا رہنا ضروری سمجھیں گے ایمان کی حفاظت کی خاطر۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا مسلمانوں پر، لوگوں پر، کہ وہ ایمان کی فکر میں یہ سوچیں گے کہ ہم ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑی پر منتقل ہو جائیں، ایک جنگل سے دوسرے جنگل کی طرف چلے جائیں، ایک وادی سے دوسری وادی کی طرف چلے جائیں، ہم تنہائی اختیار کر لیں، بھوکے رہ لے، پیاسے رہ لے، جنگل و بیابان میں رہ لے، مگر کسی بھی طریقے سے ایمان کی حفاظت کر لے۔ قیامت کا زمانہ بہت قریب ہے، دنیا کہتے ہی اس کو ہے جو کیا ہے، دنون سے بنی ہے، مطلب بہت قریب ہونے والی، آخرت سے بہت قریب ہے۔ اور آج کے زمانے میں ایک فرقہ خاص طور پر چلا ہے جسے ہم اور آپ کہتے ہیں صلح کلی، سننے میں بہت آتا ہے۔ صلح کلی کوئی مستقل نہیں ہے، صلح کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا، صلح کرنا، اور کل معنی ہوتا تمام، سب، اور کلی، صلح کلی کا مطلب ہوا سب سے بنانے والا، سب سے بنا کر رکھنے والا۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہوا، کیونکہ اگر دیوبندی وہابی اپنے عقائد کفریہ پر ہیں تو یہ انہیں بھی صحیح سمجھ رہا ہے، رافضی اپنے عقائد کفریہ پر ہیں تو یہ انہیں بھی صحیح سمجھ رہا ہے، اگر قادیانی عقائد کفریہ پر ہے تو یہ انہیں بھی صحیح سمجھ رہا ہے۔ تو یہ اس کا معاملہ تو اب جیسے دیوبندی وہابی ہیں وہ قادیانیوں کو کافر مانتے ہیں، دیوبندی وہابی جو ہیں وہ قادیانیوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ آپ دیوبندیوں کی کتابیں اٹھاؤ تو اس میں جگہ جگہ لکھا ہوا ملے گا کہ قادیانی کیا ہے، کافر ہیں، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ دوسرا غیر نبی کو نبی مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو۔ تو جتنے دیوبندی ہیں وہ سب کے سب ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان قادیانیوں پر، مگر یہ صلح کلی ان پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، یہ تو اس کے نزدیک وہ بھی صحیح ہوتے، یہ اتنا گیا گزرا ہے۔ دیوبندی کافر ہیں لیکن وہ دوسرا جو کفر کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے قادیانیوں کا، اسے کافر کہتے ہیں۔ اہل حدیث کیا انہیں کافر کہتے ہیں، لیکن جو ہے صلح کلی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قادیانیوں کو بھی صحیح مانتا ہے اور دیوبندیوں کو بھی صحیح مانتا ہے، اہل حدیث کو بھی صحیح مانتا ہے، رافضیوں کو بھی صحیح مانتا ہے۔ دیوبندی رافضیوں پر بھی حکم لگاتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں رافضی بھی کافر ہے، خارجی بھی دین سے نکلے ہوئے ہیں، سمجھے بات۔ لیکن صلح کلی ایک ایسا ہے اس کے نزدیک کوئی غلط ہے ہی نہیں، کیا ہے، کوئی غلط ہے ہی نہیں، اس دنیا میں کوئی غلط نہیں، یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح۔ تو یہ تو سب سے پرلے درجے کا جو ہے گیا گزرا آدمی ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا کہ جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، رب کے حکم کا انکار کیا،
تو حکم ہوا کہ یہ مردود ہے، رجیم ہے، مردود ہے. کبھی بھی سب لوگ صحیح ہو ہی نہیں سکتے. یہ اصول زندگی، یہ سسٹم ہے، نظام کائنات ہے. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم حق پر تھے تو ان کے مقابل شیطان کھڑا ہوا جو باطل پر تھا. زمانہ آگے بڑھتا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے تو نمرود کفر پر تھا. فرعون آیا، اس کے مقابل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے اور فرعون جو ہے باطل پر تھا. اب یہ تو ان کے نزدیک تو فرعون بھی صحیح ہو جائے گا، ان کے نزدیک تو نمرود بھی صحیح ہو جائے گا، ان کے نزدیک تو ابلیس بھی صحیح ہو جائے گا، ان کے نزدیک تو شیطان بھی صحیح ہو جائے گا. تو پھر غلط کون ہے؟ قرآن نے پھر جہنمی جس کو کہا ہے پھر جہنم میں کون جائے گا؟ جہنم کیسے بھرے گی؟ قرآن فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے میں ضرور جہنم کو جنات اور انسان سے بھر دوں گا. اب اس صلح کلی کے نزدیک نہ تو نمرود غلط ہے، نہ فرعون غلط ہے، نہ ابلیس غلط ہے، نہ ابو جہل، ابو سب تو صحیح ہے اس کے نزدیک. تو پھر یہ جہنم میں کون جائے گا؟ جہنم کیسے بھرے گی؟ تو یقیناً آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ صلح کلی سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے. جو کیا ہے، گوبر کو بھی حلوہ مانتا ہے اور حلوے کو تو حلوہ مانتا ہی ہے. اس کے نزدیک گوبر بھی برفی ہے، یعنی غلیظ چیزیں بھی برفی ہے. ایسے ہی وہ ایمان اور کفر کو ایک کرنا چاہتا ہے. تو جہاں ایمان ہوگا وہاں کفر ہو ہی نہیں سکتا، جہاں نور ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہو سکتا، جہاں ایمان کی روشنی ہوگی وہاں کفر کی تاریکی نہیں ہو سکتی. تو صلح کلیوں کا مسئلہ بھئی خاص طور پہ ایک بات اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ یہ مولویوں کا جھگڑا ہے. کیا ہے؟ مولویوں کا جھگڑا ہے، ہمیں اس میں نہیں پڑنا. اب بتائیے شیطان کو جنت سے معاذ اللہ کس نے نکالا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا. تو اب اس کو مولوی کا جھگڑا اگر تم کہتے ہو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے جس کو نکالا اور جسے مردود کہا، ہم اسے مردود کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے. اگر تم یہ مولویوں کا جھگڑا کہتے ہو تو ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم اسے مردود کہتے ہیں جسے اللہ نے مردود کہا ہے. ہم اسے جہنمی کہتے ہیں جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی کہا ہے. ہم اس سے دوری اختیار کرتے ہیں جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا، صحابہ نے اس پر عمل کیا اور ساتھ ہی ساتھ تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور تمام تر اولیاء کاملین کا اس پر عمل رہا. لہذا اگر تم یہ کہتے ہو مولوی کا جھگڑا ہے تو ہم کہتے ہیں اگر اللہ نے جسے مردود کہا، رسول اعظم نے جسے جہنمی کہا، ہم سب ان کو جہنمی کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. یہ جھگڑا مولویوں کا نہیں ہے، نہ ہی کسی شخص واحد کا جھگڑا ہے. یہ جھگڑا ہے اسلام اور کفر کا. اور جہاں اسلام ہوگا وہاں کفر نہیں ہو سکتا، جہاں کفر ہوگا وہاں اسلام نہیں ہو سکتا. اور یہ آج کا جھگڑا نہیں ہے کہ صلح کلی اس طریقے کی باتیں کر کے لوگوں کے اندر سے ایمان جیسی طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ چیز پیدا ہونا، یہ بات ذہن میں رہے، یہ چیز آدمی کے اندر پیدا ہونا کہ ہاں بھائی سب صحیح ہیں، یہ ایمان کو برباد کر دے گا. یہ جملہ ایمان اگر دل میں بیٹھ گیا کہ سب صحیح ہیں تو اس کے ایمان کے طوطے اڑ گئے، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا، حدیث کا انکار کر دیا. حدیث پاک میں جنتی اور جہنمی کی نشاندہی کر دی گئی ہے، قرآن پاک میں جنتی اور جہنمی کی نشاندہی کر دی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ سب صحیح ہیں. تو معاذ اللہ قرآن نے جسے جہنمی کہا یہ اسے جنتی کہہ رہا ہے، قرآن نے جسے مردود کہا یہ اسے صحیح کہہ رہا ہے. تو اتنی سی سوچ اگر دل میں بیٹھ گئی تو آپ کے ایمان کا طوطا اڑ گیا. اور میں نے بتایا کہ ایمان بچانا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے کہ ساری برکتیں اور ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان پر ہی رکھی ہیں. اگر ایمان بنیاد ہے تو اس پر نماز کی دیوار قائم ہے، روزے کی دیوار قائم ہے، حج کی دیوار قائم ہے، تمام صدقات کی دیوار قائم ہے، تمام نیکیوں کی دیوار قائم ہے. اور اگر ایمان بنیاد نہیں تو سب کچھ ڈھہ جائے گا، برباد ہو جائے گا، نہ دنیا میں اس کا ثواب ملے گا نہ آخرت میں ثواب ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں،
ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اور یہ صلح کلی جو تمام فرقوں کو صحیح کہتے ہیں، عزیزان گرامی، ان سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دل میں اگر بات بیٹھ بھی گئی آپ کے کہ سارے فرقے صحیح ہیں تو آپ کے ایمان کا طوطا اڑ گیا. اب نماز نہیں رہے گی، روزہ نہیں، حج نہیں. اس لیے سب سے پہلے ایمان کو بچانے کی فکر کرو اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرو. فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مرنا، نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی پوری زندگی اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور جب دنیا سے جاؤ تو ایمانی نور اپنے سینے میں لے کر جاؤ. اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.